خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کامیابی کے لیے پیسوں کی نہیں جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس نے دنیا کی مشہور اور سستی ترین ہوٹل چین کا آغاز کیا، اور اس ہوٹل چین کا نام تھا ہالیڈے ان۔ اس کا نام تھا ولسن، وہ اسکاٹش تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد فوت نہ ہو سکے۔ اسکاٹش کا وہ رہنے والا تھا اور ایک درمیانے درجے کا سول انجینئر تھا جو چھوٹے موٹے ٹھیکے لے کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ آمدنی کے ذرائع بہت ہی محدود تھے، لہٰذا گھر کے تمام افراد مہینے میں ایک بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے، 15 دن پکنک پر جاتے اور صرف 2 بار ڈائننگ ٹیبل پر آتے تھے۔ اور اس کی بیوی ڈورتھی، اس کو صحت کا بہت شوق تھا۔ خاتون تھی بڑی کفایت شعار، چنانچہ ہر ماہ کسی نہ طریقے سے چند ڈالر بچا لیتی تھی اور یہ پیسے صحت کے طور پر وہ صرف کرتی تھی۔ 1951 میں جب وہ لوگ ڈورتھی کی کفایت شعاری کے طفیل واشنگٹن ریلوے اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے ایک ایسا ہوٹل تلاش کر لیا تھا جو قابل فخر حد تک آرام دہ اور پرآسائش تو نہیں تھا، لیکن واشنگٹن بھر میں ایسے لوگوں کے لیے اس سے بہتر شاید کوئی اور ہوٹل نہیں ہو سکتا تھا۔ چند روز بعد جب وہ لوگ تفریح کی حسین یادوں میں کھوئے ہوئے تھے تو ہوٹل کا ویٹر بل اٹھا کے لایا۔ ڈورتھی اور ولسن وہ دونوں پیکنگ کا ٹاسک ترک کر کے ویٹر کی طرف مڑے جو ان دونوں پر گزرتی قیامت سے لا تعلق اپنی کالی بھدی اور سوکھی انگلیوں سے ٹرے بجا رہا تھا۔ ولسن نے کہا، آپ لوگ $8 کرائے کے کمرے کا $22 یومیہ کیوں وصول کر رہے ہیں؟ بیرے نے کہا، سر واشنگٹن کے تمام ہوٹل کرائے کے علاوہ یومیہ $2 فی بچہ وصول کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 5 بچے ہیں، لہٰذا 8 × 10 $18، باقی $4 ٹیلی ویژن دیکھنے، ہال میں میوزک سننے، گرم پانی استعمال کرنے اور کافی شاپ جانے کا کرایہ وغیرہ، کل ملا کر $22 یومیہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کی ادائیگی کر دی۔ رخصتی سے ذرا پہلے ولسن نے کمرے میں ٹہلنا ترک کیا اور اپنی بیوی کے قریب کھڑے ہو کر کہا، ڈورتھی، میں دنیا میں انتہائی جدید، پرآسائش اور سستے ہوٹل بناؤں گا جن میں سوئمنگ پول ہوں گے، ہر کیمرے میں ٹیلی فون، ٹی وی اور میوزک چینل ہوگا، ہر کمرے کا اپنا علیحدہ آراستہ باتھ روم ہوگا، ہوٹل میں 24 گھنٹے ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ ہوگا، اور جہاں بچوں کا الگ کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ڈورتھی نے ہتھیلی پر پڑے سینٹ گننے کا کام ترک کیا اور شک بھری نظروں سے خامد کو دیکھ کر بولی، ولسن، یو مسٹ بی اے جوکنگ۔ ولسن واپس مڑا اور لمبے لمبے آہیں بھرتے ہوئے کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا اور باہر جھانک کر بولا، ڈورتھی، میں 400 ہوٹلوں کی چین بنا کر ثابت کر دوں گا کہ ولسن ہی ہوٹل کے بزنس کا ہرکولس ہے۔ اور وہ جب بیوی اور 5 بچوں کے ہمراہ اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا تو اس کا چہرہ جذبات سے تپ رہا تھا، اس کی سانسیں گرم اور ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا، اس کی جیب میں دنیا کا جدید ترین ہوٹل کا نقشہ تھا، وہ نقشہ جس میں وہ ریل کے تھکا دینے والے سفر میں مسلسل 2 دن تک رنگ بھرتا رہا۔ اور جب اس شام وہ اپنے درینہ دوست ایڈی بلوسٹین کے پاس پلان لے کر گیا تو اس نے کہکا لگا کر کہا، گویا تم بنانا چاہتے ہو؟ ولسن نے سنا تو چیخ کر بولا، ہاں، میرے ہوٹلز کی چین کا یہی نام ہوگا۔ اور ایک طویل عرصے بعد جب اس نے اپنے ہوٹل کی 1100ویں برانچ کا افتتاح اسی دوست سے کرایا تو اس بوڑھے ایڈی نے روندی ہوئی آواز میں صحافیوں سے کہا، یہ نام تو میں نے انگریزی فلم میں سنا تھا اور صرف کیمیونز یعنی ولسن کا مذاق اڑانے کے لیے دہرایا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس شخص کا مذاق اڑا رہا ہوں وہ اپنی ہمت، محنت، حوصلے اور ولولے سے دنیا کو فتح کر لے گا۔ ولسن کا پہلا ہوٹل
1952 میں ممفیس میں کھلا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کامیابی پر اس نے اسی برس شہر کے دوسرے تینوں کونوں میں بھی ہوٹل کھول دیے، جس کے بعد شہر کے سارے ہوٹل ویران ہو گئے۔ سرمایہ آیا، کامیابی کا شہرہ دور دور تک پھیلا تو اس نے اپنے 400ویں ہوٹل کی چین کے منصوبے میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ دوستوں سے مشورے کیے، سرمایہ دار سے ملاقاتیں کی، منصوبے سازوں سے ملا اور آخر کار فیصلہ ہوا کہ ہوٹلز کی اس چین کے حصص کا اعلان کیا جائے گا۔ لہٰذا اگلے ہی روز 1,20,000 شیئرز کا اعلان کر دیا گیا۔ ہر شیئرز 9.75 امریکی ڈالر کا تھا۔ ساکھ بن چکی تھی، لہٰذا ایک ہی ہفتے میں سرمایہ جمع ہو گیا اور منصوبے پر عملی کام شروع ہو گیا۔ صرف 6 برس میں 1958 میں یہی بھوکا ننگا انجینئر ڈائر برگ میں اپنا 50واں ہوٹل کا افتتاح کر رہا تھا۔ اس کا 100واں ہوٹل 1959 میں کھلا، جبکہ امریکہ سے باہر اس کا پہلا ہوٹل 1960 میں مونٹریال میں بنا اور 500واں ہوٹل جانس ٹاؤن میں 1961 میں شروع ہوا۔ ولسن جب اپنی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہی تھا کہ اس کے پرنسپل سیکرٹری نے آ کر کہا، "ایکسکیوز می سر، کل ہم دنیا کے 1559ویں ہوٹل کے مالک بن جائیں گے۔" کیمیونز نے ایک بیزاری کے عالم میں یہ خوشخبری سنی اور کالر جھاڑتے ہوئے بولا، "جان، کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری کمر پر نشان آ چکے ہیں۔ آج 28 برس بعد میں بستر پر لیٹنا چاہتا ہوں۔" جی ہاں دوستو، اس نے 28 برس خوب محنت کی۔ اگست 1907 کی آخری ساعتوں میں جب دنیا کے نقشے پر پھیلے 2170 ہالی ووڈ ان ہوٹلز کا مالک یہ بوڑھا ولسن اپنی زندگی کا پہلا اور آخری لیکچر دینے کے لیے کالج ہال کی ایڈیٹوریم میں داخل ہوا تو دنیا بھر کے تاجروں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ دنیا کے اس کامیاب ترین انسان کے لیے 13 منٹ تک تالیوں سے اس کو اپریشیٹ کیا گیا اور اس نے بزنس کی دنیا کے نئے مسافروں کو مخاطب کر کے کہا، "مجھے اس اعتراف میں کوئی شرمندگی نہیں کہ جب میں اپنے پہلے ہالی ووڈ ان کا نقشہ لے کر ایڈی کے گھر گیا تو واپسی پر میری جیب میں ٹرام کا کرایہ نہیں تھا، لیکن آج زندگی کے طویل اور کامیاب سفر کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ کامیابی کے لیے پیسوں کی نہیں، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔" ہاں